نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ہم آپ کے سامنے سعودی فتاوی کمیٹی کے فتاوی جات کا سلسلہ پیش کیے ہوئے ہیں، اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال آپ کے سامنے جو ایک کتاب کے بارے میں ہے پیش کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سوال شیخ عبداللہ بن جبرین سے ہے، سعودی فتاوی کمیٹی کے ممبر ہیں جو کہ اس وقت فوت ہو چکے ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ سوال یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں باب فدق کے حوالے سے ایک کتاب لکھی گئی ہے جو ہے فدق فی التاریخ، یعنی باب فدق تاریخ کے آئینے میں۔ اس کتاب کا جو مؤلف لکھنے والا ہے اس کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ اول اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو صاحب کتاب نے کافر قرار دیا ہے، معاذ اللہ۔ اس کتاب کے بارے میں شیخ محترم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے شرعی حکم کیا ہے۔ شیخ محترم نے جواب ارشاد فرمایا کہ رافضی لعنہم اللہ کا عقیدہ ہے کہ دوسرے انسانوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال آپ کے وارثوں میں تقسیم ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہے۔ لیکن سیدنا ابوبکر صدیق نے ازراہ ظلم کے ساتھ، یعنی ظلم کرتے ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی وراثت سے، نبی علیہ السلام کی وراثت سے محروم رکھا، اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی موقف کو قائم رکھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہوئے جبکہ مدینہ کے قریب باب فدق نام کا ایک جو رقبہ ہے، زمین کا جو ٹکڑا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی ملکیت تھا، لیکن ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے اس میں تصرف کیا اور اسے اپنی ملکیت میں لے لیا، یا انہوں نے اسے بیت المال میں داخل کر دیا۔ اس کتاب کا جو مصنف ہے شیخ محترم کے الفاظ ہیں کہ خبیث عقیدے کا مالک ہے اور ایک رافضی انسان ہے، اس کے کذب اور بہتان سے دور رہیں۔ شیخ محترم نے نصیحت کی ہے اس شخص کو جس نے اس کتاب سے حوالے سے سوال کیا، اور ہمیں بھی آج اس طرح کے جو کتابات ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب پر جن میں طعن و تشنیع موجود ہے، ایسے کتابوں سے دور رہنا چاہیے۔ شیخ محترم نے اس سے دور رہنے کی نصیحت کی ہے اور ہمارا کہ اس سے دور رہیں، بلکہ واجب ہے، دور رہنا واجب ہے، بلکہ فرض ہے اس شخص کے اوپر جو ایسے کتابیں استعمال کرتا ہے جس میں حضرات صحابہ کرام پر طعن و تشنیع موجود ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا خود کا فرمان ہے باب فدق کے حوالے سے، اگر دیکھا جائے وراثت کے حوالے سے، مطلب باب فدق کے حوالے سے ہی اس حدیث کو لیا جا سکتا ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ ہمارا مال، یعنی انبیاء کا جو مال ہوتا ہے، وہ ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہمارا ترکہ جو ہوتا ہے وہ صدقے میں شمار ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، جبکہ اہل بیت پر صدقہ وہ جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس زمین کے ساتھ جو معاملہ کیا، یقیناً وہی معاملہ کیا جو نبی علیہ السلام نے
اپنی حیات مبارکہ میں آپ علیہ السلام کرتے تھے۔ پھر سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں کہ معاملہ جب ان کی خلافت جب ان کے ہاتھ میں تھی، آپ صاحب کتاب نے کہا ہے کہ ان نے ظلم کے ساتھ وہ کیا ہے، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی خلافت آئی، انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس سے وراثت کا حصہ کیوں نہیں دیا، نمبر ایک۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بھی جب خلافت آئی تو انہوں نے بھی وہی کام معاملہ کیا جو سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور اس سے پہلے وہی کام نبی علیہ السلام نے کیا تھا۔ معنی انہوں نے اس کو وراثت سمجھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی وراثت سمجھتے ہوئے سیدہ فاطمہ کو حق کیوں نہیں دیا، بلکہ اسے اس چیز سے محروم کیوں رکھا؟ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ان کے سامنے تھا کہ ہمارا مال وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا مال صدقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے بد عقیدہ لوگوں کی کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھنے سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس طرح کے بد عقیدہ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے اپنے معاملات کو ہم دور رکھیں جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں ان کے ساتھ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ جمیع معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔ یہ فتویٰ ہم نے آپ کے ساتھ، آپ کے پاس پیش کی، آپ کے سامنے پیش کی۔ شیخ عبداللہ بن جبرین جو کہ سعودی فتویٰ کمیٹی کے ممبر رہے ہیں، اس دنیا میں اس وقت نہیں رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے اور ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔